بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی نے سوال پوچھا تھا کہ عبارت میں جب لفظ اللہ اسم جلالت آتا ہے تو اس کے ساتھ تعالی یا عز و جل آتا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ تعالی اسم جلالت سے حال بنتا ہے یا عز و جل اسم جلالت سے حال بنتا ہے۔ تو سوال پوچھنے والے کا یہ تھا کہ حال کے قوانین میں یہ ہے کہ جب جملہ فعلیہ حال بنے تو اس کے ساتھ قد لانا یہ واجب ہے۔ تو یہاں پر تو قد نہیں آیا، لہٰذا یہ حال کیسے بنے گا؟ اس کے جواب عرض کرنے سے پہلے تھوڑی سی تفصیل حال سے متعلقہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہتے ہیں تاکہ کچھ علم میں اضافہ ہو جائے۔ حال کبھی مفرد ہوتا ہے، کبھی جملہ ہوتا ہے۔ مفرد والا تو آسان ہے، آپ جانتے ہیں۔ جب جملہ ہوتا ہے تو اس کی دو صورتیں بنتی ہیں، ایک جملہ اسمیہ اور ایک جملہ فعلیہ۔ دو ہی جملے ہیں، دونوں حال واقع ہو سکتے ہیں۔ جب حال جملہ اسمیہ واقع ہوتا ہے تو پھر اس کے بارے میں، کیونکہ جملہ اسمیہ مستقل بالحیثیت ہوتا ہے، یہ اپنی اوقات میں مستقل ہوتا ہے، اکیلا آتا ہے۔ اس کا اگر آپ نے کہیں لنک جوڑنا ہے تو آپ کو کوئی ایسی چیز چاہیے جو دو میں ربط قائم کر سکے، رابط ہونا چاہیے۔ تو جملہ اسمیہ اگر ذوالحال کے ساتھ لنک میں آئے گا تو کوئی رابط ہونا چاہیے۔ تو فرماتے ہیں علماء کہ دو چیزیں رابط ہو سکتی ہیں، واو اور ضمیر۔ واو پلس ضمیر یعنی دونوں اکٹھی آ سکتی ہیں، جیسے جاء زید وہو عالم۔ جاء زید وہو عالم، واو بھی ہے اور ہوا بھی ہے۔ خالی واو بھی آ سکتا ہے کیونکہ واو بھی ربط کا کام کرتا ہے۔ تو جیسے کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، تو یہاں پر وآدم میں خالی واو ہے، ہوا نہیں ہے۔ تیسرا ہے کہ خالی ضمیر بھی ربط بن سکتی ہے، جاء زید ہوا عالم۔ تو یہ جو ہوا عالم ہے یہ حال بن سکتا ہے، اس میں یہ ضمیر اس کا ربط بن سکتی ہے۔ تو جملہ اسمیہ ہو تو یہ رابط ہوتے ہیں۔ اب جملہ فعلیہ ہو تو دو صورتیں بنتی ہیں۔ اچھا، یہ میں نے ضعیف لکھا ہے، جب صرف ضمیر کو بنائیں گے تو نحویین کہتے ہیں بنایا جا سکتا ہے، لیکن اس میں ضعف آتا ہے، ضعیف رہتا ہے۔ یہ قوی جو رابط ہے وہ واو ہے یا واو پلس ضمیر ہے۔ جملہ فعلیہ، تو جملہ فعلیہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک جملہ فعلیہ مضارع والا ہوتا ہے اور ایک ماضی والا ہوتا ہے۔ اگر حال جملہ فعلیہ مضارع والا بن رہا ہو تو صرف ضمیر بھی رابط بن سکتی ہے۔ آپ کہیں گے جی یہاں ضمیر رابط بنی تھی تو یہ ضعیف تھی، تو یہاں بھی خالی ضمیر۔ تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو فعل مضارع ہوتا ہے یہ اس میں فاعل کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے، اور اس میں فاعل جب حال بنتا ہے تو اس کو واو وغیرہ کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ اپنی ضمیر کے تعلق سے ہی حال بن سکتا ہے۔ سو فعل مضارع مثبت ہو تو وہ بھی اسی تعلق سے یعنی ضمیر کے لنک سے ہی، ربط سے ہی وہ حال بن جاتا ہے۔ فعل مضارع منفی ہو تو اس میں ضمیر اور واو دونوں آتے ہیں، خالی ضمیر بھی آ سکتی ہے، خالی واو بھی رابط بن سکتا ہے۔ اچھا، فعل ماضی ہو تو جب فعل ماضی ہو تو اگر وہ فعل ماضی مثبت ہو تو اس کے ساتھ قد لانا واجب ہے۔ لیکن یہ آ گیا اب ہمارے سوال کا جواب۔ قد لانا واجب ہے، ہدایت النحو کافیہ وغیرہ میں لکھا ہے کہ یہ قد کبھی ظاہر ہوتا ہے اور کبھی محذوف ہوتا ہے، دونوں ہی جائز ہیں۔ جب آپ تعالی کو حال بنائیں گے تو اس سے پیچھے قد ہے لیکن وہ ظاہر نہیں ہے، لہذا جملہ فعلیہ ماضیہ جب بنے گا تو اس سے پیچھے قد کا لانا یہ واجب ہے۔ البتہ اس قد کا لفظوں میں ذکر کرنا یہ واجب نہیں ہے۔ لفظوں میں آ جائے تو فبیہا، نہ آئے تو کم از کم یہ سمجھیے کہ یہاں پر قد محذوف ہے۔ اچھا، فعل ماضی منفی جب حال بنے گا تو اس میں جو ضمیر ہے وہ رابط بن جاتی ہے۔ یہ پورا سبق تھا۔ سوال کے جواب کی طرف میں دوبارہ اشارہ کر دوں کہ قد لانا واجب ضرور ہے، لیکن بلفظ ہی بالالفاظ اس کو ذکر کرنا یہ واجب نہیں ہے، محذوف سے بھی یہ واجب ادا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب لفظ اللہ اسم جلالت کے ساتھ جب تعالی یا عز و جل کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور ترکیب میں اسے حال بنایا جاتا ہے تو اس سے پیچھے قد محذوف ہوتا ہے۔